سامعین محترم، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی چند آیات تلاوت کی ہیں۔ میرے بھائیوں دوستوں، آج 27 رمضان المبارک ہے اور جمعے کا دن ہے، اور اس سال کے رمضان کا آج آخری جمعہ ہے، اور ہم میں سے بہت سی کی زندگیوں کا بھی رمضان کا آخری جمعہ ہے، اس لیے کہ پچھلے سال کے رمضان میں ہمارے ساتھ ہمارے بہت سے عزیز و اقارب، رشتہ دار، پڑوسی، بہن بھائی، گھر کے افراد تھے جو کہ اس سال ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ اس سال ہم ہیں، نہ معلوم آئندہ ہم ہوں یا نہ ہوں۔ میرے رب کا اٹل فیصلہ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے موت کو چکھنا ہے۔ ہمارے سانسوں کی ہر دھڑکن، ہر ہچکی، یہ سارا نظام میرے رب کے قبضہ قدرت میں ہے، اور یہ ہماری زندگی، یہ میرے رب کی امانت ہے ہمارے پاس، اور امانت رکھوانے والا جب چاہے اپنی رکھی ہوئی امانت کا مطالبہ کر سکتا ہے، اور اسے یہ حق حاصل ہے کہ وہ جب چاہے اپنی امانت واپس لے لے۔ تو میرے مسلمان دوستو، یہ اس رمضان کا آخر جمعہ ہے، اور ہمارے معاشرے میں یہ بات زبان زد عام ہے کہ وہ رمضان کے آخر جمعے کو جمعۃ الوداع کے نام سے پکارتے ہیں۔ اور یہ میں حقیقت تھوڑی سی آشکارا کرتے ہوئے چلوں کہ رمضان کے آخر جمعے کو جمعۃ الوداع کہنا یہ صرف بر صغیر پاک و ہند میں پایا جاتا ہے۔ آپ بر صغیر سے باہر چلے جائیں عرب ممالک میں، تو وہاں جمعۃ الوداع وغیرہ کی کوئی کانسیپٹ وہاں نہیں ہے۔ تو میرے مسلمان دوستو، رمضان کا ہر دن قیمتی ہے، رمضان کی ہر رات قیمتی ہے، اور پھر رمضان کے برکتوں والے مہینے میں جمعے کا دن آ جائے تو وہ پھر اور قیمتی ہے، اور پھر وہ جمعہ بھی رمضان کا اخیر ہو تو اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے۔ لیکن میرے مسلمان دوستو، یہ جمعہ رمضان کا جو اخیر ہوتا ہے یہ کوئی تہوار نہیں۔ ہاں، رمضان کا اخیر جمعہ ہے، انسان سے جتنا ہو سکے اس اخیر جمعے میں اللہ کو پکارے۔ میرے مسلمان دوستو، رمضان کے اس اخیر دنوں میں، اخیر جمعے میں، اور یہ چند جو گھڑیاں باقی ہیں ان کے اندر چند کام کرنے کے ہیں۔ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ یہ تربیت کا مہینہ تھا، اور اس مہینے میں اللہ رب العزت نے اپنے مومن روزہ دار بندوں کی تربیت فرمائی ہے۔ اچھا، کیسی تربیت فرمائی ہے؟ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے روزے کا ایک مقصد بیان فرمایا ہے۔ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے والی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، اور روزوں کا مقصد یہ ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تقوی کیا ہے؟ متقی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کا معنی ہے بچنا، متقی کہتے ہیں بچنے والے کو، اور متقی کی بالکل آسان سی ڈیفینیشن اور تعریف یہ ہے دو الفاظ کے اندر کہ اللہ رب العزت نے جن کاموں کے کرنے کا حکم فرمایا ہے انہیں نہ کرنے سے بچنا۔ اللہ رب العزت نے جن کاموں کے کرنے کا حکم فرمایا ہے انہیں نہ کرنے سے بچنا، اور جن کاموں کے نہ کرنے کا حکم فرمایا ہے ان کے کرنے سے بچنا۔ اگر یہ دو باتیں سمجھ میں آ گئی ہیں،
اللہ رب العزت نے جن کاموں کے کرنے کا حکم فرمایا ہے، نماز پڑھنے کا حکم ہے، روزہ رکھنے کا حکم ہے، زکوٰۃ دینے کا حکم ہے، گناہوں سے بچنے کا حکم ہے، انہیں نہ کرنے سے بچنا، نماز کو چھوڑنے سے بچنا، روزے کو چھوڑنے سے بچنا، اور جن کاموں کے نہ کرنے کا حکم فرمایا ہے ان کے کرنے سے بچنا۔ اللہ تعالیٰ نے گناہوں کو نہ کرنے کا حکم فرمایا ہے، ان کو کرنے سے بچنا، یہ ہے متقی کی تعریف۔ اور اللہ رب العزت کا روزے کا حکم فرمانے سے مقصد بھی اپنے بندے کو یہ متقی بنانا ہے، اور یہ متقی بنانے کی تربیت میرا اللہ رمضان کے پورے مہینے میں بندے کی فرماتے ہیں۔ کیسے کہ انسان سوچے نا، انسان مسلمان کے اندر ایمان کی چنگاری موجود ہے، گناہگار سے گناہگار بندہ پورا سال مسجد کے نزدیک نہیں آتا، لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھتا ہے۔ روزہ رکھنے کے بعد دن کی تیز دھوپ والی تپش کے اندر اس کے سامنے فریج میں ٹھنڈا پانی موجود ہے، کمرے کے اندر کوئی دیکھنے والا بھی اسے نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، انسان کھانا پینا چھوڑ دے تو مر جاتا ہے، مرتا ہے کہ نہیں مرتا؟ ویسے عمومی طور پر تو یہ کھانا پینا چھوڑ دو، کئی دنوں تک زندہ رہے گا پھر مر جائے گا، لیکن رمضان میں اللہ نے حکم دیا، اس بندے نے اللہ کے حکم کے سامنے کھانا پینا سب کچھ چھوڑ دیا، جس کے چھوڑنے سے اس کی موت کا خدشہ ہے، لیکن اللہ کا حکم دیا چھوڑ دیا۔ تربیت ہو رہی ہے، یہ ہے تربیت کہ حلال کے چھوڑنے کا میرے رب نے حکم دیا، بندے نے حلال کے چھوڑنے کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، چھوڑ دیا۔ یہ تربیت ہو رہی ہے کس چیز کی؟ تاکہ یہ بندہ اس رب کے حکم پر حرام کو چھوڑنے والا بن جائے۔ جس اللہ نے حلال کو چھوڑنے کا حکم دیا ہے تو بندے نے مان کر حلال کو چھوڑ دیا، اسی اللہ نے حرام کو بھی چھوڑنے کا حکم دیا ہے۔ تربیت ہو رہی ہے تاکہ یہ بندہ حرام بھی چھوڑنے والا بن جائے۔ میرے مسلمان دوستو، یہ تربیت میرا اللہ رمضان کے پورے مہینے فرماتا ہے، اور اس تربیت کو عادت بنانا اب یہ میرے اور آپ کا کام ہے کہ اسے ہم عادت بنا لیں، اپنی عادت کے اندر اس کام کو لے آئیں کہ جب ہم نے حلال کو اللہ کے حکم پر چھوڑا ہے، تربیت ہو چکی ہے، اب عادت بنائیں حرام بھی اللہ کے حکم پر چھوڑنے والے بن جائیں۔ تو میرے مسلمان دوستو، اس رمضان کے اخیر جمعے اور اخیر ایام کے اندر کرنے کا جو سب سے پہلا کام ہے وہ یہ ہے کہ آیا یہ تربیت میری عادت بنی ہے کہ نہیں بنی؟ پورا مہینہ روزہ تو میں رکھ چکا ہوں، اللہ کے حکم کی وجہ سے حلال تو میں چھوڑ چکا ہوں، اب آیا میرے خون میں، میری رگوں میں یہ بات رس بس چکی ہے کہ رمضان گزرنے کے بعد میں حرام کو چھوڑنے والا بن جاؤں گا کہ نہیں؟ سب سے پہلا کام کرنے کا یہ ہے، یہ سوچیں انسان۔ دوسرا کام کرنے کا اس اخیر ایام اور اخیر جمعے کے اندر یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ کس بات پر؟ کہ اللہ نے ہمیں 27 روزے رکھنے کی اب تک توفیق عطا فرمائی ہے، 27 تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ کئی قرآن پاک تراویح میں بھی اور ویسے بھی پڑھنے کی، سننے کی، سنانے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے۔ ورنہ میرے مسلمان دوستوں، ہمارے کتنے مسلمان بھائی ایسے ہیں، کتنے مسلمان گھرانے ایسے ہیں جن پر یہ رمضان کے 27 دن بھی ویسے ہی گزر گئے جیسے عام ایام اور عام مہینے گزرتے ہیں۔ نہ انہیں روزے کا معلوم، نہ تراویح کا معلوم، نہ قرآن کی تلاوت کا معلوم۔ کیا وہ مسلمان نہیں ہیں؟ وہی مسلمان ہیں، ہم سے اچھا کھاتے پیتے ہیں، اللہ نے ہم سے خوبصورت چہرہ دیا انہیں، کھاتے پیتے گھرانے سے ہیں، لیکن یہ سب کام وہاں نہیں ہوا، اللہ نے ہم سے کرایا ہے، ہم سے کرایا ہے۔ اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اے اللہ یہ تیری ہی توفیق ہے کہ
کہ تو نے ہمیں اس رمضان کے مہینے میں کچھ ٹوٹی پھوٹی عبادت کی توفیق عطا فرمائی، اے اللہ اس عبادت پر ہمیں آئندہ کی اپنی پوری زندگی کے اندر جمے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ دوسرا کام کرنے کا، ہم اللہ کے سامنے ان اخیر ایام میں توبہ استغفار کرنے والے بن جائیں۔ آپ کہیں گے کہ بابا ہم نے تو رمضان میں گناہ کا کام تو نہیں کیا، ابھی بھی روزے سے ہیں الحمدللہ، قرآن کی تلاوت کیے، وضو کے ساتھ قبلہ رخ ہو کر بیٹھیں، توبہ استغفار تو گناہ گار لوگ کریں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اپنے مومن بندوں کی صفات کو بیان فرمایا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ بشارت فرمایا کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ رات کے تھوڑے سے حصے میں صرف اپنے بدن کو راحت پہنچاتے ہیں، باقی پوری رات وہ قیام کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور جب تہجد کا وقت ہوتا ہے تو پھر اللہ کے سامنے استغفار کرتے ہیں، بخشش مانگتے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب قرآن مجید کی آیت سنی تو حضور سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، یہ تو ساری رات عبادت کرتے رہے ہیں، تھوڑے سے وقت کے لیے انہوں نے اپنی جسم کو راحت پہنچایا ہے، تو پھر سحری میں استغفار کا کیا مطلب ہے؟ گناہ کا کام تو انہوں نے کیا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، یہ استغفار اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اللہ کو یاد کرنے کا، اللہ کی عبادت کا، اللہ کی معرفت کا جو حق تھا وہ بندے سے ادا نہیں ہوا، جو کچھ کمی کوتاہی ہے اللہ اسے بھی معاف فرما دے۔ تو میرے مسلمان دوستو، ان اخیر ایام میں ہم استغفار اس وجہ سے کریں کہ بہت اونچا مہینہ تھا، بڑی عظمتوں والا تھا، اس میں اللہ کو جس طرح سے یاد کرنے کا، اسے منانے کا حق تھا، ہم کمزور ہیں، ہم سے وہ حق ادا نہیں ہوا، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان ہر عمل کے بعد، ہر نیک عمل کے بعد دو کام کیا کرے، دو کام۔ نمبر ایک، ہر نیک عمل کے بعد اس کی زبان پر الحمدللہ کے الفاظ ہونے چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تو نے ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائی۔ اور دوسرا استغفر اللہ، یہ الفاظ بندے کے زبان پر ہونے چاہیے، ہر نیک عمل کے بعد یہ دو الفاظ ہوں۔ تو میرے مسلمان دوستو، یہ حضرات صحابہ کرام اکابر سلف کا یہ طریقہ کار اور ہمیں یہ تعلیم ہے کہ ہم اپنے ہر نیک عمل کے بعد اللہ کا شکر بھی ادا کریں اور اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرنے والے بھی بن جائیں۔ تیسرا کام، میرے مسلمان دوستو، ہم رمضان کے ان اخیر گھڑیوں میں ہر شخص اپنے نفس کا محاسبہ کرے، ہر شخص اپنے نفس کا محاسبہ کرے۔ ہم دوسروں کا حساب کتاب کرنے میں بہت ماہر ہیں، یہ تو پوری رات وہاں بیٹھ کر گپ شپ لگاتا تھا، اور یہ تو اس نے تو روزے رکھے نہیں ہیں، 2-4 رکھے ہیں، تراویح میں تو پیچھے بیٹھا رہتا تھا، سویا رہتا تھا، جب امام صاحب تشہد میں بیٹھتے تو آ کر بیٹھ جاتا تھا۔ دوسرے کا حساب کتاب کرنے میں بہت ماہر ہیں، اپنا حساب کتاب کریں، اپنے نفس کا محاسبہ کریں کہ رمضان کا اتنا اونچا مہینہ گزرا ہے، میں نے کیا پایا ہے اور کیا کھویا ہے، میں نے کیا پایا ہے اور کیا کھویا ہے، اپنے نفس کا محاسبہ۔ شیطان یہ بڑی الٹ چال چلتا ہے، رمضان کے مہینے کا اختتام ہوتا ہے نا تو یہ بندے کو اس کی نیکیاں دکھاتا ہے، تو نے تو روزے بھی رکھے ہیں، تو نے تو تراویح بھی پڑھی ہیں، قرآن بھی سنایا ہے، اعتکاف بھی کیا ہے، تہجد بھی پڑھی ہے، اشراق بھی پڑھی ہے، گناہوں کی طرف اسٹیئرنگ موڑنے کی اجازت نہیں دیتا کہ تجھ سے گناہ بھی ہوئے ہیں، نافرمانیاں بھی ہوئی ہیں، اس کی طرف توجہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا، یہ ذہن بیچتا ہی نہیں ہے، صرف نیکیاں دکھا کر مطمئن کر کے بٹھا دیتا ہے، صوفی صاحب ہے۔ تو میرے مسلمان دوستو، اپنے نفس کا محاسبہ کریں کہ اس رمضان کے مہینے میں مجھ سمیت ہر ایک نے اس مہینے میں کیا پایا، کیا کھویا۔
رمضان کو جس طرح گزارنے کا حق تھا وہ ہم نے ادا کیا یا نہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث مبارکہ ہم میں سے ہر ایک کلمہ گو مسلمان کے سامنے ہونی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی پر منبر رسول پر چڑھ رہے تھے، پہلی سیڑھی مبارک پر قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسری پر قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسری پر قدم رکھا، فرمایا آمین۔ حضرات صحابہ کرام نے حضور کے خطبے سے فارغ ہونے کے بعد سوال کیا، اللہ کے رسول آج آپ سے سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے ہم نے وہ الفاظ سنے جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس موقع پر میرے سامنے جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تھے اور انہوں نے 3 قسم کی دعائیں سمجھو یا بد دعائیں سمجھو دی تھیں اور مجھے حکم دیا تھا کہ اس پر آمین کہو، تو میں نے اس موقع پر آمین کہا۔ ان 3 دعائیں سمجھو یا بد دعائیں سمجھو، ان میں سے ایک یہ تھی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس پر رمضان کا مہینہ گزر جائے اور وہ اپنی بخشش نہ کرا سکے۔ مجھے کہا کہو آمین، تو میں نے کہہ دیا آمین۔ میرے مسلمان دوستو، ذرا آپ سوچیں، مسجد نبوی جیسی مبارک جگہ ہو، حضور کا منبر ہو، بھیجنے والا اللہ ہو، آنے والا جبرائیل امین ہو، آمین کہنے والا امام الانبیاء ہو، تو میرے مسلمان دوستو اس بد دعا کی ضد میں آنے والا کوئی بچ سکتا ہے؟ میرے مسلمان دوستو، ہم میں سے ہر ایک اپنے نفس کا محاسبہ کرے، کہیں ہم اس حدیث کے زمرے میں تو نہیں آ رہے۔ رمضان کا برکتوں والا مہینہ بھی گزر جائے کہ جس میں اللہ تعالیٰ جہنم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزہ داروں کے لیے بند کر دیں، جنت کے سارے دروازے کھول دیں، میرے رب کی ذات ہم وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف متوجہ ہو، ہر روز 10 لاکھ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہو۔ میرے مسلمان دوستو، ان ایام کے اندر بھی جب اللہ تعالیٰ کی بخشش، رحمت، مغفرت بہانہ ڈھونڈے اور یہ ایام گزر جائیں اور ہماری بخشش نہ ہو، تو میرے مسلمان دوستو اس میں نقصان پھر کس کا ہے؟ پھر کس کا نقصان ہے؟ تو میرے مسلمان دوستو، اس اخیر جمعے کو تیسرا کرنے کا کام اپنے نفس کا محاسبہ ہم کریں کہ اس رمضان کے اخیر، اس رمضان کے مہینے میں ہم نے کیا پایا اور کیا کھویا۔ اور چوتھا کرنے کا کام، ملکی حالات ہم سب کے سامنے ہیں، بدامنی، دہشت گردی، خودکش حملے، سیاسی بحران، قیادت کا بحران، دشمنی۔ میرے مسلمان دوستو، یہ رمضان کے اخیر چند گھڑیاں ہیں، سب کچھ کرنے والی ذات میرے اللہ کی ہے۔ یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہمارے سامنے ہم سے ظاہر ہو رہا ہے۔ اللہ سے معافی مانگیں، اپنے ملک کے لیے امن مانگیں، اللہ تعالیٰ سے اللہ سے مانگیں کہ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں اجتماعیت کا درس دیا ہے، اور آج ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے خون کے پیاسے بن چکے۔ ہمیں اتنا احساس نہیں کہ یہ سامنے والا مسلمان میرا بھائی ہے، رسول اللہ کا امتی ہے، ہم دونوں ایک کلمہ پڑھنے والے ہیں، ایک قرآن کو ماننے والے ہیں، ہمارا معبود ایک اللہ ہے، باوجود ان تمام باتوں کو جاننے کے صرف چھوٹے سے مفاد کے لیے ہم دوسرے کی جان لے لیں۔ تو میرے مسلمان دوستو، یہ اللہ نے ہمارے دلوں پر پردہ رکھا ہے، پردہ ڈال دیا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے مسلمان کا حق کا پتہ ہی نہیں، ایک مسلمان کی جان کی، انسانیت کے خون کا ہمیں اندازہ ہی نہیں کہ یہ کتنا قیمتی ہے۔ تو میرے مسلمان دوستو، یہ ایک دوسرے کو مارنے والے یہ کوئی اور درندے یا کوئی اور مخلوق نہیں ہیں، یہ دونوں انسان ہیں، دونوں مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں۔ تو میرے مسلمان دوستو، یہ کام کرنے کا ہے کہ ہم رمضان کے ان اخیر ایام میں اللہ تعالیٰ سے اپنے ملک کی سلامتی کو مانگیں، اپنے ملک کی سلامتی کو مانگیں، اپنے اسلام کی سلامتی کو مانگیں، اور بالخصوص اہل غزہ اور فلسطین کی مدد اور نصرت کو اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ اور
رمضان کے ان مشکل ایام کے گزرنے کو اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اس لیے کہ اہل غزہ فلسطین کے لوگ اپنی جانوں کی، اپنے مالوں کی جنگ نہیں لڑ رہے، وہ ہم سب کی جنگ لڑ رہے ہیں، وہ بیت المقدس کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور بیت المقدس صرف فلسطینیوں کا یا غزہ والوں کا نہیں ہے، ہر کلمہ گو مسلمان کا ہے۔ ہم سب کی طرف سے جب وہ جنگ لڑ رہے ہیں تو میرے مسلمان دوستو، ہماری دعاؤں میں، ہمارے مالوں میں، ہماری جانوں میں ان کا حق شامل ہونا یہ ہمارا ایمانی فریضہ بنتا ہے، یہ ہمارا ایمانی فریضہ بنتا ہے۔ ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اور سب سے آخری کام وہ یہ ہے کہ ہم رمضان کے ان اخیر ایام میں عید الفطر کے شروع ہونے سے پہلے صدقہ فطر کو ادا کرنے والے بن جائیں۔ صدقہ فطر ویسے تو صاحب نصاب پر واجب ہے، لیکن ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر امیر بھی دے، ہر غریب بھی دے، ہر مسافر بھی دے، ہر کلمہ گو مسلمان صدقہ فطر دے۔ میرے مسلمان دوستو، صدقہ فطر دو وجوہات ہیں، دو حکمتیں ہیں اس کو دینے کی۔ نمبر ایک، رمضان کے مہینے میں جو عبادات میں کمی کوتاہی ہوئی ہے، صدقہ فطر کے ادا کرنے کی برکت سے وہ کمی کوتاہیاں ختم۔ آپ کہیں گے اچھا تو کمی کوتاہیاں ختم، یہ تو پھر چھوٹے بچوں کی طرف سے بھی دی جاتا ہے، ان پر کون سے عبادات ہیں؟ ان پر تو کوئی عبادت نہیں ہے۔ روزہ ہے ان پر؟ کوئی نہیں ہے۔ طلوع فجر سے پہلے، صبح صادق سے پہلے، یکم شوال کو بھی اگر بچہ پیدا ہو جائے تو صدقہ فطر تو اس کی طرف سے بھی ہے، اس نے کون سی عبادات کی ہیں؟ تو میرے مسلمان دوستو، ایک حکمت اور بھی ہے، وہ دوسری حکمت یہ ہے کہ عید تو صرف ہماری نہیں ہے نا، عید تو ہمارے ساتھ رہنے والے ہمارے غریب مسلمان بھائیوں کی بھی ہے کہ نہیں ہے، نادار مسلمانوں کی بھی ہے کہ نہیں ہے، یتیموں کی بھی ہے کہ نہیں، بیواؤں کی بھی ہے کہ نہیں۔ تو میرے مسلمان دوستو، ان غریبوں، یتیموں، بیواؤں کو اس خوشی کے عظیم دن میں اپنے ساتھ شریک کرنے کے لیے عید سے پہلے صدقہ فطر ان تک پہنچائیں تاکہ وہ بھی ان خوشی کے ایام میں ہمارے ساتھ خوشی میں شریک ہو جائیں۔ میں ایک جملہ کہوں گا کہ عید سب کے لیے ہے، لیکن اس میں حقیقی خوشی غریب مسلمانوں کی ہوتی ہے۔ کیوں؟ امیر تو ہر ہفتے نیا سوٹ پہنتا ہے، امیر کے بچوں کے جیبوں میں تو ہر وقت کڑکتے کڑکتے نوٹ ہے، جیب بھرے ہوئے ہیں۔ غریب تو صرف عید پر سوٹ پہنتا ہے، غریب کے بچوں کو عیدی اور نوٹ تو صرف عید کے ایام میں ملتے ہیں۔ تو کیوں نہ ہم ان غریبوں کو ان عید کی خوشی کے ایام میں اپنے ساتھ شریک کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ جامع مسجد رحمانیہ مین بس اسٹاپ میں عید الفطر کی نماز ٹھیک 7:30 بجے ادا کی جائے گی۔ 7 بجے انشاءاللہ عید کے مسائل سے متعلق گفتگو شروع ہوگی۔ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ 7 بجے ہی مسجد میں تشریف لے آئیں۔